کبھی یہ سنا ہے کہ کسی بیٹے نے اپنی ماں کو مار دیا، کسی بیٹے نے اپنے باپ کو مار دیا، کسی بھائی نے اپنے بھائی کو مار دیا؟ اس طریقے سے بہت کم سننے میں آتا ہے، لیکن کچھ کم بخت ایسے بھی گزرے ہیں کہ جنہوں نے اپنے ماں باپ کو مارا ہے، پراپرٹی کے لیے، مال کے لیے اپنے بھائی کو مارا ہے۔ اس طریقے سے بھی سامنے کیس آتے ہیں۔ تو انہی میں سے ایک بات یہ بھی ذہن میں آتی ہے کہ دو ماں بیٹے رہتے تھے اور وہ اتنا آپس میں ان میں پیار تھا، ماں جو کہتی تھی بیٹا کرتا تھا۔ اور یہ ماحول، یہ تبدیلی کہاں سے آتی ہے وہ بھی سنیں گے آپ۔ یہ رہتے تھے، ماں کہتی تھی آج کام پہ نہیں جانا تو نہیں جاتا تھا، ماں کہتی تھی آج کام پہ جانا ہے تو جاتا تھا۔ مطلب آرام سے زندگی گزر رہی تھی۔ تھوڑے دنوں میں کیا ہوا کہ اس کی سنگت برے لوگوں میں پڑ گئی، اور جب برے لوگوں میں سنگت پڑتی ہے تو یاد رکھیں کہ پھر وہ معاملہ بیکار ہو جاتا ہے۔ اگر کسی شرابی کے پاس کوئی بیٹھنے لگا، 10-15 دن اگر اس شرابی کے پاس بیٹھنے لگے تو پھر شراب پینے لگے گا۔ ایک شرابی اگر اچھے لوگوں میں بیٹھ جائے تو اچھے لوگوں میں بیٹھ کر اس کی شراب چھوٹ جائے گی، لیکن 10 شرابیوں کے درمیان ایک اچھا بیٹھ جائے تو وہ اسے بھی اپنی طرف کھینچ سکتے ہیں، اسے بھی اپنی طرف لا سکتے ہیں۔ تو تبھی کہا گیا کہ برے لوگوں کی سنگت نہیں کرنی چاہیے، برے لوگوں کا سنگ بالکل غلط ہے، بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی شراب پیتا ہے، اگر کوئی سگریٹ پیتا ہے، کوئی نشہ کرتا ہے تو اس کے ساتھ ہرگز نہیں، اگر آپ اس کے ساتھ رہو گے تو وہ ضرور آپ کو سکھا دے گا۔ ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، تیسرے دن کہے گا کہ بھائی دیکھ تو ذرا، چکر دیکھ کیسا لگتا ہے، ایک سگریٹ پی کے تو دیکھ کیسا لگتا ہے، اچھا لگتا ہے۔ اس طریقے سے آپ کو بتائے گا۔ سگریٹ پینے کی بات آئی تو کہے گا کہ بھائی پی، دیکھ تیری آواز اچھی ہو جائے گی۔ برے لوگوں کی سنگت بالکل غلط ہے۔ ماں بیٹے بہت پیار سے رہتے تھے، بہت آرام سے زندگی گزر رہی تھی۔ لڑکا کام کرتا تھا، آتا تھا، ماں کی خدمت کرتا تھا، لیکن وہیں پر برے لوگوں کی سنگت جب پڑی تو یہ شرابی بن گیا، شراب پینے لگا، شراب کا عادی ہو گیا، نشے کا عادی ہو گیا۔ اب جب گھر پہ آتا تھا تو شراب کی بو اس کے منہ سے آتی تھی، شراب پی کے آتا تھا۔ ماں اسے کہتی تھی کہ بیٹا آج تیرے منہ سے بہت بدبو آ رہی، کیا کھا لیا تو نے؟ تو ماں سے تھوڑا جھڑک کے بات کرتا تھا، غصے میں بات کرتا تھا، تو ماں سمجھتی تھی کہ شاید آج اس کا موڈ صحیح نہیں ہے، کچھ جھگڑا وگڑا ہو گیا ہوگا کسی سے۔ تو 1-2 دن ہوا، پھر اور زیادہ شراب کا عادی ہو گیا، پھر کام چھوڑ دیا اس نے، کام نہیں جاتا۔ پھر صبح کو تو جاتا تھا ماں کو بتا کے کام پہ جا رہے ہیں، لیکن پورا دن وہ لوگوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، غلط دوستوں کے ساتھ، غلط دوستوں کی سنگت میں پڑھ کے عیاشیاں کرتا، اور شام کو گھر پہ لوٹتا دارو شراب کے نشے میں۔ تو ماں جب کچھ بات کہتی تو ماں کو ڈانٹتا تھا۔ ماں سمجھ چکی تھی یہ برے لوگوں کی سنگت میں پڑھ کر، برے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر یہ شرابی بن چکا ہے، نشیڑی بن چکا ہے، اب یہ نشے میں مبتلا ہو چکا ہے۔ تو اس طریقے کی جب اس نے یہ بات دیکھی تو 1-2 لوگوں سے ملی، کہا دیکھو میرا بیٹا بگڑ رہا ہے، کچھ بتائیں کیا کریں۔ ڈاکٹر سے ملی اور بھی لوگوں سے، اس نے کہا ایسا ہے کہ اس کی شادی کر دو، شادی جب ہو جائے گی تو اس کو احساس ہو جائے گا کہ زندگی کیسے گزاری جاتی ہے، بیوی آئے گی تو سب صحیح ہو جائے گا۔ وہ کہا ٹھیک ہے۔ اس کی ماں نے ایک رشتہ تلاش کیا، رشتہ تلاش ہونے کے بعد اس کی شادی لگ گئی، اور اس نے تو منع کیا تھا کہ میں شادی نہیں کروں گا۔ تو ماں نے جب زیادہ فورس کیا، اس نے کہا ٹھیک ہے آپ چاہتی ہو تو میں کر لوں گا۔ شادی ہو گئی، شادی ہونے کے بعد بہو گھر پہ آ گئی۔ پہلے تو ماں ہی سارا کام کرتی تھی، اب کیا ہوا کہ اب جیسے ہی اس کی بیوی آئی تو اس نے سارا کام سنبھال لیا۔ بیوی جھاڑو لگاتی، بیوی پوچھا کرتی، کھانا بناتی، سب کچھ بیوی کرتی تھی۔ ماں کو بہت سکون ہو گیا، ماں بہت خوش تھی، بہو کی تعریف کرتی تھی، بھائی میری بہو تو چاند کا ٹکڑا ہے، واقعی میری بہو نے میرے گھر کو سنبھال لیا۔ اور ادھر یہ اس کا بیٹا جو تھا یہ بھی دارو شراب کے نشے سے بالکل ہٹ چکا تھا، دارو شراب کا نشہ بالکل ختم کر چکا تھا، برے لوگوں کی سنگت سے دور ہو چکا تھا۔ اب بیوی آئی تو یہ کام دھندا اس نے چھوڑ رکھا تھا، تو بیوی نے اسے ایک دن کہا کہ تم کام کرنے کیوں نہیں جاتے، کام کرنے جاؤ تاکہ کچھ پیسے آئیں تو اپنا گھر صحیح سے چلے۔ بیوی کی بات مان لی، کام پر نکل گیا، روز آتا جاتا کام کرتا۔ بیوی جیسا کہتی ویسا ماننے لگا، بیوی جو کہتی وہ کرنے لگا۔ اب کچھ ہی دنوں میں
बीवी के भी रवैये बदल गए। बीवी का रवैया ऐसा बदला कि माँ को इसने खाना देने से भी इनकार कर दिया। बोला मैं नहीं दूंगी, तुम्हें अगर अच्छा लगता है तो तुम अपनी माँ को खाना दो। थोड़े दिन तो बहुत ज्यादा, जब शादी हुई नए नए थे तो बहुत ज्यादा माँ की खिदमत की। अब जब शौहर को अपने वश में इसने कर लिया और हर बात जब शौहर मानने लगा इसकी, अब माँ की एक बात भी नहीं मानता था, बीवी की हर बात मानता था। बीवी ने माँ को खाना देना छोड़ दिया और छोटी छोटी बातों पर शौहर से शिकायत करने लगी कि देखो तुम्हारी माँ ने आज मुझे ऐसा किया, तुम्हारी माँ ने ऐसा कहा, तुम्हारी माँ नहीं चाहती कि मैं इस घर में रहूं, तुम्हारी माँ नहीं चाहती कि हम दोनों की बने, हम दोनों एक साथ में रहें, यहाँ रहें। माँ तुम्हारी ताने मारती है, तुम्हारी माँ ऐसे करती है, वैसा करती है। झूठ झूठ शिकायतें लगाना शुरू, झूठ झूठ शिकायतें। जब शौहर काम करके आता था और वो जब झूठ झूठ शिकायतें सुनता था तो उसे भी गुस्सा आता था और माँ से जाके झड़क के बोलता था, माँ तुम मेरी जिंदगी में मत पड़ो, माँ तुम मेरी जिंदगी को बर्बाद करके रख दोगी। मेरी बीवी मुझे छोड़कर चली जाएगी और मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ, मेरी बीवी अगर चली गई तो अच्छा नहीं होगा। माँ तुम मेरी बीवी के काम में दखल मत दिया करो, मेरी बीवी जैसा करती है उसे करने दो, बीवी और मेरे बीच में मत आओ। माँ एक कोने में बैठकर और ये सब सोचा करती थी कि कैसे मैंने अपने इस बच्चे को पाला था, कैसे मैंने इसको बड़ा किया था। जब ये छोटा था मैंने किस तरीके से डॉक्टर के पास दवा ला के, जब ये डॉक्टर ने जवाब दिया था कि ये मर जाएगा, तो मैंने किस तरीके से इसकी सेवा की थी। मैं लगी रही और मैंने डॉक्टर के पास ले जाके और कहा था कि मेरे बच्चे को बचा लो, चाहे तो मेरे खून का कतरा निकाल लो, चाहे तो मेरी जान चली जाए, लेकिन मेरा बच्चा बचना चाहिए, मेरा बच्चा ये नहीं मरना चाहिए, मेरे बच्चे की जान न जाए, मेरी जान चली जाए लेकिन मेरे बच्चे की जिंदगी बच जाए। तो सोचा करती थी जब ये पेशाब कर दिया करता था तो मैं गीले में सोती थी और इसे सूखे में सुलाती थी। आज ये क्या मेरा वही बेटा है कि जिसके लिए मैंने इतना किया। मैंने सोचा था कि मेरा बुढ़ापा चैन से कट जाएगा, मेरा बेटा फर्मा बरदार है, मेरा बेटा मुझे जिंदगी की सारी खुशियां देगा। मैंने सोचा था कि मेरा बेटा मुझे बुढ़ापे पर चलना सिखाएगा, मेरा हाथ पकड़कर चलाएगा मुझे, जैसे मैंने छोटे पर इसका हाथ पकड़कर इसे चलाया। मेरा बेटा मेरी तकलीफों को समझेगा। मेरा बेटा तो ऐसा निकल गया। अब वो सोच सोच कर रोया करती थी, अपने मन ही मन में अपने आंसुओं से बातें किया करती थी। इसके आंसू निकलते थे, पहुंचती थी और बातें करती थी। मेरा बेटा ऐसा निकल गया। मैंने तो बहुत कुछ सपने देखे थे, लेकिन बीवी के आने के बाद ऐसा हो गया। लेकिन बहुत से ऐसे बेटे होते हैं कि उनकी शादियां हो जाती हैं और वो बीवी आती है तो उनके घर आबाद हो जाया करते हैं, और बीवी अपनी सास की इतनी देखभाल करती है। जो इज्जतदार घरों की बेटियां होती हैं, जो इज्जत वाली बेटियां होती हैं, वो अपनी सास की बहुत ज्यादा देखभाल करती हैं, अपनी सास को अपनी माँ की तरह मानती हैं, अपने ससुर को अपने वालिद की तरह मानती हैं। वो बेटियां होती हैं इज्जतदार घर की और इज्जत वाली बेटियां हुआ करती हैं, जो इस तरीके से रहती हैं कि अपने ससुर को अपने वालिद जैसे, अपनी सास को अपनी माँ के जैसे मानती हैं और अपने पूरे घर को साथ में लेकर चलती हैं। तो अब क्या हुआ, रमजान शरीफ का महीना शुरू हो गया, रमजान शरीफ की खुशियां आ गईं। माँ समझती थी कि बेटा सही हो जाएगा, रमजान शरीफ चल रहा है तो अब तो सब सही हो जाएगा। माँ दुआएं करती थी। क्या था कि पहला रमजान आया, सहरी का जब वक्त हुआ तो माँ ने सोचा कि मेरे लिए भी खाना आएगा, सहरी का वक्त हो गया है, मैं भी तो रोजा रखूंगी। लेकिन खाना बहू ने नहीं भेजा, बर्तन उधर खड़के उधर खाना बना। माँ सोच रही थी कि अब आता होगा, अब आता होगा, लेकिन सहरी का टाइम खत्म हो गया, लेकिन खाना इधर नहीं आया। माँ ने पानी पी लिया था, पानी पी के रोजा रख लिया। पूरा दिन ऐसे ही गुजर गया। शाम जब हुई तो सोचा इफ्तारी मिल जाएगी। जब इफ्तारी नहीं मिली तो माँ उठी और दस्तरखान जहाँ पर बिछा था, जहाँ पर ये खूब हंसी मजाक कर रहे थे, दस्तरखान पर बैठे थे, हंसी मजाक कर रहे थे और इफ्तारी का सामान लगा हुआ था, तो माँ ने एक खजूर उठा ली और पानी ले लिया। तो बीवी ने कहा कि ऐसा है, अपने आप खुद लाया करो, खुद खाया करो और मेरे दस्तरखान से, मेरी इफ्तारी से कुछ मत लिया करो। माँ का कलेजा हिल गया, उसका चेहरा उतर गया। माँ ने खजूर वहीं रख दी, पानी लिया, पानी से रोजा इफ्तार कर लिया। भूख तो बहुत शिद्दत के साथ लगी थी।
ادھر مغرب کی نماز ہوئی، اس کے بعد یہ لوگ اپنے کھانے میں بزی ہو گئے. بڑھیا انہوں نے کھانا کھایا، ہوٹل سے کھانا منگایا تھا. کھانا کھانے کے بعد اور یہ اپنے اپنے کام سے ادھر ادھر چلے گئے. ماں نے آسرا دیکھا لیکن کوئی کھانا لے کے نہیں آیا. ماں سمجھ چکی تھی کہ انہوں نے اپنی زندگی سے ہمیں بالکل نکال دیا ہے، یہ اپنی زندگی میں دھن انہوں نے لگا لی ہے اور اپنی دھن میں ہے، ان کی طرف سے مجھے کوئی امید نہیں ہے. ماں اٹھی، کچن میں گئی، دیکھا تو کھانا ختم تھا. ایک روٹی پڑی تھی جو کہ صبح سحری کی بچی ہوئی تھی، اسی روٹی کو ماں نے نمک کے ساتھ لگا کے کھایا. ماں بزرگ تھی، بوڑھی ہو چکی تھی، لیکن کمزوری کی حالت میں اور زیادہ بوڑھی ہو گئی. ماں نے وہ روٹی کھائی اور اللہ کا شکر ادا کیا اور نماز پڑھنے کے لیے بیٹھ گئی. پھر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، اے پروردگار مجھے اور زیادہ صبر عطا فرما دے، مجھے اور زیادہ صبر عطا فرما دے. اس نے صبر کی دعا کی. دوسرا دن ہوا، دوسری سحری آئی تو ادھر کھانا تیار ہوا. سوچا کہ ماں کو مل جائے گا، دے گا کہ بیٹا ہے میرا، لیکن اس دن بھی کوئی کھانا نہیں آیا. ماں کچن میں گئی اور جب دیکھا تو کھانا موجود نہیں تھا. 2-3 ٹکڑے روٹی کے پڑے تھے، وہی نمک سے ماں نے وہاں پر کھا لیے اور کھانے کے بعد روزہ رکھ لیا پانی پی کر. افطاری کے ٹائم بھی کوئی افطاری نہیں، پانی پی کر افطاری کی. 2 دن میں ماں بالکل سوکھ چکی تھی، بالکل سوکھ چکی تھی. وہ اپنے کمرے میں لیٹ گئی. اتنی زیادہ اسے تکلیف تھی کہ خود اٹھ بھی نہیں پا رہی تھی، اس لیے کھانا 2 دن سے نہیں کھایا. روزہ رکھ رہی ہے پانی پی کر، اور افطار میں بھی کچھ نہیں، سحری میں بھی کچھ نہیں. آدمی 2-3 دن زندہ رہ سکتا ہے. 2 دن ہوئے تھے کہ بہت زیادہ کمزوری آ گئی. اب کیا ہوا کہ ماں تو لیٹ گئی تھی، اب اسے اٹھنے کی بھی استطاعت نہیں تھی، لیٹی رہی اور بہت زیادہ کمزوری تھی. ادھر یہ لوگ سحری کرتے، افطار کرتے اور اپنی چین سے زندگی گزارتے. اب بتائیے آپ کی ماں بھوکی ہے اور یہ سحری کر کے روزہ بھی رکھ رہے ہیں، کیا ان کے روزے قبول ہیں؟ کیا ان کی نمازیں قبول ہیں؟ ادھر ماں بھوکی ہے، ماں کی حالت خراب ہے اور یہ روزے رکھ رہے ہیں، یہ سحری کھا رہے ہیں، افطار کر رہے ہیں، ساری چیزیں نمازیں پڑھ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں. کیا ان کی عبادت قبول ہے؟ کوئی ان کی عبادت قبول نہیں، ان کے روزے قبول نہیں. ماں کو اس طریقے سے رکھ کر اور عبادت قبول ہو جائے، روزے قبول ہو جائے، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. اللہ پاک ہم سب کو ہدایت کی توفیق عطا فرمائے، والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ماں اگر روٹھ جائے اسے منا لیا کرے، باپ اگر روٹھ جائے اسے منا لیا کرے. اگر ماں باپ روٹھے ہوں گے تو زندگی میں کبھی بھی کامیابی نہیں ملے گی. ماں باپ اگر آپ سے ناراض ہوں گے زندگی میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگے. چاہے کسی کی بھی چوکھٹ پر چلے جاؤ، کسی بھی بارگاہ میں چلے جاؤ، کتنی بھی دعائیں کروا لو، کوئی دعا تمہارے حق میں قبول نہیں ہوگی اگر تمہارے ماں باپ تم سے خفا ہیں، اگر تمہارے ماں باپ تم سے ناراض ہیں. ماں لیٹی تھی اور 1 دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، ماں دروازے سے باہر نہیں آئی، ماں اپنی جگہ سے باہر نہیں آئی. بیٹے نے کہا دیکھتے ہیں چل کے ماں کو کہ کیا حال ہے. 3 دن ہو گئے لیکن گھر سے باہر نہیں نکلی. جب دروازہ کھولا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ماں کا انتقال ہو گیا تھا. ماں کا انتقال ہو گیا تھا اور ماں بالکل سوکھ چکی تھی. ماں 3 دن سے اندر تھی، باہر نہیں آئی. انہوں نے جھانک کر نہیں دیکھا، لیکن 3 دن کے بعد بیٹے کو فکر ہوئی کہ چلو ماں کو دیکھ لیتے ہیں. دیکھا تو ماں مر چکی تھی. اب اس نے رونا چلانا شروع کر دیا، بہت زیادہ چیخنے لگا، چلانے لگا. اب تیرے چیخنے اور چلانے سے کیا فائدہ، ماں کو تو نے ہی مارا ہے. اب اسے احساس ہو رہا تھا کہ میں نے بہت غلط کیا. اگر ماں کی خدمت کرتا، ماں کی دیکھ بھال کرتا، ماں کو اگر سحری ملتی، ماں کو اگر افطاری ملتی تو ماں بچ جاتی. ماں اس طریقے سے نہیں جاتی. اب اسے بہت افسوس ہو رہا تھا. کیا ایسے بچے کیا یہ معاف کر دیے جائیں گے کہ یہ تو اپنی ماں کا قاتل ہے؟ ایسے بچے، ایسی اولاد معاف کی جائے گی؟ ارے ماں باپ کو تم نے کیا سمجھا ہے؟ ماں باپ کا بہت اعلیٰ مرتبہ ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک نوجوان آیا اور آ کے کہنے لگا کہ حضور میرے مال سے میرا باپ بغیر اجازت کے کھا لیتا ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اتنا سنا تو کہا اس کے باپ کو بلایا جائے. جب اس کا باپ آیا تو راستے میں اس نے کچھ اشعار کہے، کچھ کہا. حضور کی بارگاہ میں جب پہنچا تو حضور نے فرمایا کہ بات تو ساری بات میں کریں گے، پہلے یہ بتا تو نے راستے میں کیا پڑھا تھا، تو نے راستے میں کیا کہا تھا، کون سے اشعار کہے تھے.
تو کہتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو دلوں کے حال کو بھی جانتے ہیں. یا رسول اللہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب میرا بیٹا چھوٹا تھا اپنے بیٹے کی خوشی کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھا. جب میرا بیٹا چھوٹا تھا میں اس کی انگلی پکڑ کر اسے چلنا سکھاتا تھا. میں اس سے امید یہ رکھتا تھا کہ جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا یہ جوان ہوگا تو مجھے میرا ہاتھ پکڑ کر یہ مجھے چلائے گا. میں اس کو اپنے کندھے پر بٹھالتا تھا. امید یہ رکھتا تھا میں بوڑھا ہو جاؤں گا یہ میرا سہارا بنے گا. میں اس کا ساتھ دیتا تھا. میں اپنے دانتوں سے چبا چبا کر اسے کھانا کھلاتا تھا اس لیے کہ جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا میرے دانت کمزور ہو جائیں گے میرا بیٹا اپنے منہ سے چبا چبا کر مجھے کھانا کھلائے گا. لیکن مجھے یہ امید نہیں تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ امید نہیں تھی کہ میرا بیٹا آپ کی بارگاہ میں آ کے شکایت کرے گا کہ میرا باپ میرے مال سے بغیر اجازت کھا لیتا ہے. جب حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ سنا تو اتنا روئے کہ آنسوؤں سے ساری داڑھی تر ہو گئی. اتنا روئے آپ کہ آنسو نیچے ٹپکنے لگے اور داڑھی بھیگ چکی تھی. اور پھر فرمایا آپ نے کیا تجھے پتا ہے یہ جتنا بھی تیرے پاس ہے یہ تیرا کچھ بھی نہیں ہے یہ سب تیرے باپ کا ہے. اگر تیرے باپ نہ ہوتے تیرے والد نہ ہوتے تو بھی آج نہیں ہوتا. تو کیا ہے یہ سارا کچھ یہ مال یہ دولت یہ سب تیرے باپ کا ہے اور تیرا باپ جو چاہے کر سکتا ہے جب چاہے جتنا لے سکتا ہے. وہ حضور کے قدموں میں گر گیا. حضور معاف فرمائے میں نادان تھا. حضور معاف فرمائے مجھ میں عقل نہیں ہے میں نے آپ سے شکایت کر دی. میں توبہ کرتا ہوں. اور اس نے اپنے باپ کو گلے سے لگایا. باپ نے بیٹے کو گلے سے لگایا. کہا بیٹا تیری اتنی چھوٹی سوچ تھی. کہا بابا مجھے معاف کر دو اس سے غلطی ہو گئی. تو ہمارے پاس ہمارا کچھ بھی نہیں ہے. جو کچھ بھی ہے سب والدین کا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم والدین کی خدمت کریں ان کی سیوا کریں کبھی ان سے اف تک بھی نہ کہیں. ماں باپ کی دعاؤں میں بہت اثر ہوتا ہے. ادھر ماں باپ دعا کر دیں تو بچہ کامیاب ہو جاتا ہے. کامیابیوں کی وہ منزل پر پہنچتا ہے کہ جہاں کسی کی دعائیں کام نہیں آتی ہیں وہاں ماں باپ کی دعائیں کام آتی ہیں.